وہ جو گیلری میں بیٹھے حساب کتاب کی فائل دیکھ رہے تھے، صوبیہ کی آمد پر کتاب بند کر کے اسی طرف متوجہ ہوئے۔ اوہ بیٹھو، کھڑی کیوں ہو؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے اپنا چشمہ اتار کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیا ہوا بھائی جان، کیا بات ہے؟ آپ نے ایسے کیوں بلایا؟ کرسی پر تھوڑا آگے ہو کر بیٹھتی پریشانی سے بولی تو انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ دیکھو صوبیہ، میں زیادہ گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ تم نے شاہدہ سے جھوٹ کہا تھا کہ بھائی جان نے تمہیں ناظرین کے لیے ہاں کر دی ہے، جبکہ اس وقت تو بھائی جان نے تمہیں جواب ہی نہیں دیا تھا۔ یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کی صفائی دینے یا پھر کسی قسم کی معافی کے لیے بلایا ہے۔ تمہیں یہاں اس مقصد کے لیے بلایا ہے کہ تمہیں جتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی جھوٹ نہیں بول سکتی، اتنا ہی صوبیہ ہر بار تم ضد پر آ کر خود غرضی کرتی ہو، اور صرف تم خود ہی نقصان نہیں اٹھاتی بلکہ دوسروں کو بھی مشکل میں ڈال دیتی ہو۔ اب تم اپنا جذباتی پن ختم کر دو، اب تم سنبھل جاؤ صوبیہ۔ ہر بار تم مجھے مایوس کر دیتی ہو۔ پہلے تم نے ذوالفقار جیسے شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی خراب کی، اور اب تم نازنین کی زیان کے ساتھ شادی کر کے ان کی زندگی خراب کر دو گی۔ مجھ کو تو بھائی جان پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے اس رشتے کے لیے مان گئے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان دونوں کی سوچ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے، اور ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی وجہ سے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے گزاریں گے۔ وہ دونوں کہیں سے بھی ایک دوسرے کے جوڑ کے نہیں لگتے۔ زیان اور وہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ انہوں نے تعصب سے کہا تو جو اتنی دیر سے چپ بیٹھی تھی فوراً بول پڑی۔ بھائی جان، اب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ مانا کہ ناظرین اور زیان کے خیالات ایک دوسرے کے واضح فرق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں بعض اوقات ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہوتا، وہی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میں زیان کی امی ہوں، کچھ سوچ سمجھ کر ہی میں نے زیان کے لیے ناظرین کا ہاتھ مانگا ہوگا، اور جب بھائی جان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اور زیان اور ناظرین کو بھی اعتراض نہیں ہے تو آپ کیوں بیچ میں پڑ رہے ہیں؟ بلا وجہ اس نے جھنجھلا کر کہا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کو اپنی بہو نہ بنا سکا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ یہ سب زیان اور ناظرین کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ انہیں دیکھ کر کوئی اندھا بھی بتا دے گا کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جوڑا نہیں بنتا۔ آپ فکر نہ کریں، زیان اور ناظرین کی فکر کرنے کے لیے ان کے ماں باپ ابھی موجود ہیں، اور زیان کی فکر کرنے کے لیے میں ہوں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ناظرین کو بہو نہیں بیٹی بنا کر لے جا رہی ہوں، اور زیان کی پرورش بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے، اس کی عادتوں سے بخوبی واقف ہوں، اور مجھ کو پورا یقین ہے کہ زیان ناظرین کو بہت خوش رکھے گا۔ اس لیے میں اس بات کو یہیں ختم کر دیتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے جس کی وجہ سے آپ کافی تکلیف پہنچی ہوگی، اس لیے آپ جتنی بار کہیں گے میں معافی مانگ لوں گی، لیکن اس سے زیادہ آپ کو بولنے کا حق نہیں۔ خراب موڈ سے وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں اور سر جھٹک کر چلی گئیں۔ یہ جو میں تمہیں اتنا بولنے دے رہا ہوں نا صوبیہ، وہ صرف اس لیے کہ بھائی جان کی، کیونکہ تمہارے اور زیان کے پاکستان آنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں جو چمک میں نے دیکھی ہے، میں اسے ختم نہیں کرنا چاہتا۔ ان کے کڑے لہجے میں کہنے پر وہ دھیرے سے ہوں کہہ کر چلی گئیں۔ جانتی ہو صوبیہ، تمہاری ضد اور خود غرضی کی وجہ سے نہ صرف تم ہر بار نقصان اٹھاتی ہو بلکہ دوسروں کو بھی مشکل میں ڈالتی ہو۔ یہ بات تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ناظرین اور زیان دو بالکل مختلف انسان ہیں۔ وہ گاڑی کی چابی اچھالتا پورچ کی طرف جا رہا تھا جب بالکل ہی غیر ارادی طور پر اس کی نظر لان پر پڑی۔ چیئر پر بیٹھی شائنہ پر پڑ گئی۔ کالے کپڑوں میں ملبوس وہ اس اندھیری رات ہی کی کوئی حصہ لگ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھ گئے۔ کسی کی آہٹ کو محسوس کرتی وہ مڑ کر اسے دیکھتی حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ جانے کتنے ہی دنوں بعد اسے آمنے سامنے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیوں، کیا میرا آنا ممنوع ہے؟ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جواب دیتے وہ بھی اسی کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا تو وہ ہنس دی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بس مجھے لگا شاید اس دن کے بعد تم مجھ سے کبھی بات نہیں کرو گے۔ اس نے اس دن ہوئی لڑائی کی یاد دلاتے ہوئے کہا۔ یعنی تم مانتی ہو کہ تمہاری اس بدتمیزی کی وجہ سے مجھے تم سے بات کرنا ترک کر دینا چاہیے؟ اس نے جانتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، ہاں میں مانتی ہوں کہ میں نے غلط کیا تھا، تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن میرا رد عمل تمہاری ہی کی گئی حرکت کی ری ایکشن تھا۔ اس نے جلدی سے بولا تو وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں جانتا ہوں اور اپنی اس حرکت پر میں شرمندہ ہوں۔ کیا ہم لڑائی ختم نہیں کر سکتے؟ اس نے امید بھرے لہجے میں کہا تو وہ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتی وہ ایک ادا سے گردن اکڑ کر بولی، چلو کیا یاد کرو گے تم؟ ختم کرتے ہیں یہ لڑائی، کوئی غلط بات نہیں کرو گے تم، اور یہ بھول کے ہم صرف دوست ہیں، صرف دوست، سمجھے؟
ایک دم ہی انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دیتی وہ بولی تو وہ ایک لمحے کے لیے تو خاموش ہو گیا، پھر خود کو سنبھالتا وہ لہجے میں بشاشت لائے ہوئے بولا، اچھا ویسے ایک بات، جب زیان کا نازنین سے نکاح ہو جائے گا تو کیا اس کے بعد تم سے اسے بھول جاؤ گی؟ میرے ساتھ کنیکشن بناؤ گی؟ مطلب تم سمجھ رہی ہو نا کہ میں کون سے کنیکشن کی بات کر رہا ہوں؟ وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا؟ ایک آنکھ دباتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو اس کی بات پر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ اب کھلی آنکھوں سے اتنے بھی خواب مت دیکھو، اور ویسے بھی ابھی نکاح میں 3 دن ہے، اور 3 دن میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ بھی ممکن ہے کہ شادی ہی نہ ہو، اس نے بھی اس لہجے میں کہا تو اس کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ سمجھا نہیں؟ اجنبی سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تو یکدم چیئر سے کھڑی ہو گئی۔ کوئی مطلب نہیں ہے میری بات کا، تم تو جانتے ہو میں ایسے کچھ بھی بول دیتی ہوں، اسی لیے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہیں ڈالو، اسے کہتی وہ جانے کے لیے مڑ گئی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ 3 دن بعد سب کی باہمی رضامندی سے طے پا گیا تھا کہ نکاح سادگی سے کیا جائے گا، جبکہ رخصتی کے بعد دھوم دھام سے ہوگی، اسی لیے صرف قریبی رشتہ داروں کو، آفس کے اسٹاف اور چند بزنس مین کو ہی پارٹی میں بلایا گیا تھا۔ تقریب کا انعقاد باہر بڑے لان میں کیا گیا تھا، پورے لان کو چنبیلی کے سفید پھولوں سے لڑیوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ اسٹیج گلاب کی پتیوں سے بھرا پڑا تھا۔ تقریباً کر کے سارے افراد ہی باہر لانج میں موجود تھے، سب خواتین مہمانوں سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھیں، جبکہ احمد صاحب اور اسلم صاحب ویٹروں کو ہدایت دے رہے تھے۔ غرض یہ کہ ہر کوئی ہی خوش نظر آ رہا تھا، سب اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ خوشی صرف چند لمحوں کی ہے۔ وہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی پارلر سے واپس لوٹی تھی، گولڈن کلر کے گاؤن میں، سر پر ریڈ کلر کا دوپٹہ جس کے بارڈر پر ریڈ کلر سے ہی کڑھائی کی گئی تھی۔ وہ واقعی ہی بہت خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ ماہر بیوٹیشین کی نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اسے عام سے نقوش کو بھی بہت خوبصورت بنا دیا تھا۔ فریحہ بیگم اور صوبیہ اس کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھیں، جبکہ شاہدہ چچی اور سلمیٰ بیگم بار بار اسے دیکھ کر اپنی بھیگی آنکھیں صاف کر رہی تھیں۔ آئینے میں نظر آتے اپنے سجے ہوئے سنورے وجود کو دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ کیسی قسمت ہے کہ ستم ظرف ہی ہے کہ چند گھنٹوں بعد ہی وہ ایک ایسے شخص کے نام سے جانی جائے گی جس شخص کی آنکھوں میں اسے صرف بیزاری نظر آتی ہے۔ وہ مزید آنسو بہانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اسے یاد آیا کہ اس نے میک اپ سے پہلے وضو کر لیا تھا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھی ابھی تک۔ اس خیال کے آتے ہی اسے جلدی سے رونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ واٹر گرین کلر کی گھیر دار فراق، جو شارٹ فراق تھی، پہن کر جس پر پنک کلر کی کڑھائی کی گئی تھی اور اس کے ساتھ اسی رنگ کا بازو پہنے وہ حسین ترین لگ رہی تھی۔ اپنے گورے رنگ کو نکھرے چہرے پر اس نے میک اپ کے نام پر صرف ایک ڈارک لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگایا تھا۔ لپسٹک سے رنگے ہونٹوں کو بار بار آپس میں ملاتی وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور جلدی سے بیڈ پر پڑا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور لاپرواہی سے گلے میں ڈالتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ابھی نیچے والے پورشن میں داخل ہوئی تھی کہ جب اس نے گھر میں داخل ہوتی فریحہ بیگم کی نظر آئی تو وہ وہیں کھڑے ہو کر ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جب اسے یقین ہو گیا کہ اب کوئی بھی گھر میں نہیں ہے تو ایک نظر لان پر ڈالی، اور جب گھر والوں کو دیکھا جہاں سارے ہی سوائے زیان، نازنین، حاشر اور ظہیر کے، اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز پر حیران ہوتی وہ وہاں گئی تو رشیدہ ملازمہ کو برتن دھوتے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ایک نظر اس نے دائیں جانب دیکھا، دوسرے کمرے میں جو کہ زیان کا تھا۔ وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ ارے شائنہ بی بی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ سب لوگ تو باہر لان میں ہیں، وہ مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں نا؟ برتن دھوتی رشیدہ نے اسے دیکھ کر بولی تو شائنہ اندر آ گئی۔ میں بھی اب باہر ہی جانے لگی تھی، اگر میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اچھا ہوا تم مل گئی، ورنہ مجھے خود کرنا پڑتا۔ ایک کام کرو نا، مجھے ایک کپ چائے اچھی سی بنا کر دے دو پلیز، قسم سے سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتی وہ بولی۔ وہ اچھا بی بی جی کہہ کر نل بند کرنے لگی۔ ارے تھوڑے سے ہی تو برتن ہیں، پہلے یہ دھو لو پھر بنا دینا۔ اگر کسی نے اتنے برتنوں کا ڈھیر دیکھ لیا تو بلا وجہ تمہیں جھاڑ دیں گے، اس لیے پہلے یہ کام ختم کر لو، ٹھیک ہے؟ پھر بنا دینا، اور ہاں جب چائے بن جائے تو نازنین کے کمرے میں لے آنا، میں وہیں ہوں گی، اس نے جلدی سے بولا تاکہ فوراً کہیں وہ چائے نہ بنانے کھڑی ہو جائے۔ تو وہ جی اچھا باجی کہہ کر دوبارہ برتن دھونے لگی۔
دبے پاؤں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے زیان کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اگر اس کا پلان کامیاب نہیں ہوا تو اس کے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہ سکی۔ تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ دل ہی دل میں اپنی کامیابی کی دعائیں کرنے لگی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولا تو پورا دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ لاک نہیں تھا، اور کمرہ نہ لاک ہونے کی وجہ سے دل ہی دل میں خوش ہوتی وہ اندر داخل ہو گئی تو سامنے ہی وہ بنا شرٹ کے الماری میں منہ دبائے کھڑا تھا۔ بالکل آہستہ آہستہ دروازے کو بند کرتی وہ اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، اور وہ جو الماری میں اپنے 2 پیس کے اندر پہننے والی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا، دروازہ بند ہونے کے بالکل ہلکی سی آواز پر ایک دم چونک گیا۔ تم یہاں، تم کیسے اندر آئی؟ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ جلدی سے الماری میں ایک شرٹ نکال کر پہننے لگا، پھر خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے غصے سے الماری کا دروازہ بند کیا تو اسی لمحے شائنہ نے بڑی آرام سے دروازے کا لاک گھمایا۔ کیا تمہیں تمہاری ماں باپ نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں داخل ہوتے؟ اور آخر تمہیں تکلیف کیا ہے جو بار بار میرے کمرے میں آ کر مر جاتی ہو؟ کیوں مجھے سکون سے جینے نہیں دیتی؟ یہ ایسی گھٹیا حرکت کر کے کیوں اپنے اور میرے لیے مشکل کھڑی کرتی ہو؟ تمہیں کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ اس کے سر پر پہنچ کر اس کا بازو دبوچتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے میرے ماں باپ نے بالکل تمیز نہیں سکھائی، کیونکہ ساری تمیز تو صوبیہ پھوپھو نے ہم سے یہ کہہ کر ادھار لے لی تھی کہ انہوں نے اپنے گالی بیٹے کو سکھانی تھی۔ انہوں نے وہ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہیں پتہ ہوگا یہ سب کر کے مجھے کیا ملے گا، لیکن چلو اب تم اتنے بھولے بن کر یہ سوال کر رہے ہو تو میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں۔ دراصل میں چاہتی ہوں جو تکلیف اور اذیت تم نے مجھے دی ہے نا، وہی میں تمہیں دوں۔ تمہارا جینا حرام کرنا چاہتی ہوں۔ تکلیف جو اذیت تم نے مجھے دی ہے میں چاہتی ہوں تم بھی محسوس کرو۔ میں تمہیں پریشان دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرے سامنے آتے ہی تمہیں یہ سب ہونے لگ جاتا ہے تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک عجیب سی خوشی ملتی ہے۔ سنا تم نے؟ اسے آنکھیں پھٹ پھٹا کر کہا تو زیان کا صبر جواب دے گیا۔ جھٹکے سے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر وہ اس کی گردن پیچھے کرتا گھرانے لگا۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں شائنہ، یہاں سے ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ اس کی گردن کو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا تو وہ پیچھے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ نہیں ہوں گی میں دفع، جو کرنا ہے کر لو۔ ویسے بھی تم جیسا نامرد سوائے عورت پر ہاتھ اٹھانے اور اپنی طاقت دکھانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اس نے طنزیہ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو اس کے کہنے لفظ نامرد نے اسے مانو جیسے جلتی آگ پر تیل پھینک دیا ہو۔ اگلے ہی پل اس کا اٹھتا ہوا ہاتھ شائنہ کے گال پر نشان چھوڑتا چلا گیا۔ اس نے اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ وہ لہرا کر سائڈ ٹیبل کے پاس جا کر گری۔ گال میں ہوتی تکلیف سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کوشش کرتی ہوئی وہ اسے دیکھتی ہوئی پھنکاری، کیوں برا لگا تمہیں اپنے لیے یہ لفظ سن کر؟ حالانکہ یہ سچ ہے کہ تم ہو نامرد۔ وہ مزید کچھ بولتی اس سے پہلے ہی زیان نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے دیوار سے لگا کر اس کے گلے پر اپنی گرفت بنا لی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے پر سے ہٹاتی ہوئی وہ بولی۔ وہ کوشش کرنے لگی جب زیان نے گرفت اور میں مضبوط کر لی۔ تم نے مجھے نامرد کہا نا؟ زیان ذوالفقار کو نامرد کہا؟ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا نا، تمہاری تو قبر آج یہیں بناؤں گا۔ اب تم دیکھو گی کہ تمہارے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ اب تم ساری زندگی پچھتاؤ گی کہ کاش تم یہ لفظ منہ سے نہ نکالتی۔ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ تمہیں سنا تم نے؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ کچن میں چولہے پر چائے کس پانی چڑھاتی رشیدہ بھی چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر جلدی سے کچن سے باہر آ کر دیکھتی ہوئی بولی۔ لو جی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے لگتا ہے کام کر کر کے میرے بھی کان بجنے لگ گئے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، ایک کپ اپنے لیے بھی بنا لیتی ہوں، شاید اس سے میرا دماغ کچھ صحیح ہو جائے۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ زیان کی سخت ہوتی گرفت میں ایک پل کے لیے تو اسے لگا تھا جیسے وہ اسے مار ہی دے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے گلدان پر پڑ گئی۔ اس کی گرفت میں مچلتی شائنہ نے خود کو چھڑانے کی آخری کوشش کی اور اپنے بڑے بڑے ناخن اس کی آنکھوں میں مار دیے۔ آہ کراتا ہوا فوراً اس کا گلا چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے ہوتے ہی بیڈ پر جا گرا اور اپنی دونوں آنکھوں مسلنے لگا، جبکہ وہ اپنے گلے کو پکڑ کر زور زور سے کھانستی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یہ کیا تم نے؟ گالی عورت، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اپنی دکھتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرتا وہ بیڈ سے اٹھنے لگا جب اسے اپنی اور آتا دیکھ کر شائنہ نے ایک جھٹکے میں اپنا ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان دروازے کی طرف مارا، کانپتے ہاتھوں سے مارتے ہوئے۔ بچاؤ، مجھے کوئی ہے، مدد کرو میری۔
زور زور سے چیختی وہ خود کو زمین پر گھسیٹتی دروازے تک جانے لگی۔ جب اس کا ارادہ جان کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچتا، وہ اسے قابو کرنے کی کوشش میں اس کے ہاتھ میں اس کا فراک کا کپڑا آ گیا۔ اسے روکنے کی خاطر اس نے اسے پیچھے سے پکڑا، اپنی طرف کھینچا، لیکن شفون کے ہلکے کپڑے کی وجہ سے اس کی فراک کمر سے پھٹ گئی۔ ایک ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے نازنین کے کمرے کا دروازہ بجانے ہی لگی تھی، جب زیان کے کمرے کے دروازے سے زور سے آتی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے یکدم چائے کا کپ گر گیا۔ وہ جو اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، باہر کچھ ٹوٹنے کی آواز پر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، لیکن جیسے ہی شائنہ نے دوبارہ چیخی تو فوراً اسے ہوش آیا، اور ہوش آتے ہی اس نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رشیدہ تب تک چیخ سن چکی تھی۔ کمرے سے آتی عجیب آوازوں پر وہ منہ پر ہاتھ رکھتی باہر کی جانب بھاگی تاکہ سب کو بلا سکے۔ احمد صاحب کو کونے میں کھڑے فریحہ بیگم سے کوئی بات کر رہے تھے، جب حواس باختہ سی رشیدہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی بکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ اس کے ہوائیاں اڑی چہرے کو اجنبے سے دیکھتے ہوئے فریحہ بیگم پوچھنے لگیں۔ وہ صاحب جی بیگم صاحبہ، وہ اندر نہ زیان صاحب کے کمرے میں نہ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، لگ رہا ہے جیسے کوئی چیخ رہا ہے۔ گھبراتے ہوئے لہجے میں وہ کہنے لگیں۔ یہ کیا فضول بول رہی ہو؟ فریحہ بیگم نے اسے جھڑکا تو وہ دوبارہ بولی۔ میں فضول نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں، اللہ سائی کی قسم، میں نے یہ سب آوازیں اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ اگر آپ دونوں کو یقین نہیں ہو رہا تو میرے ساتھ چلیے، اس نے اتنے یقین سے کہا۔ احمد صاحب اور فریحہ بیگم کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ گھٹیا عورت، کیوں کر رہی ہو یہ سب کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا سر زمین پر دباتے ہوئے وہ گھرایا تو سر میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرتی ہوئی صرف اسے زج کرنے کے لیے مسکراتی ہوئی بولی، تم نے شائنہ فاروقی کو بہت ہلکا لے لیا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارا اس سو کولڈ ایک رات کی حسیناؤں کی طرح ہوں، جنہیں تم استعمال کر کے کسی ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہو؟ بس اب تم دیکھتے جاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرتی ہوں، اور یہ تو پوچھو ہی مت کہ مجھے کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے۔ قسم سے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنے متوقع انجام سے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس کا منہ پوچھتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زہر کھندا لہجے میں بولا تو نفی میں گردن ہلاتی اس نے اپنے پاس گرا ٹوٹے ہوئے گلدان کا ٹکڑا اس کے بازو میں گھونپ دیا۔ ایک لمحے کو تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے درد کی ایک تیز لہر اس کے بازو میں سرایت کر گئی۔ بلبلاتا ہوا اسے چھوڑتا وہ فوراً پیچھے ہٹا اور بازو میں سے بل کر نکلتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے دوسرا ہاتھ اسے دبانے لگا۔ کمینی، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ غصے سے داڑا تو وہ موقع کا فائدہ اٹھاتی تیزی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھول کر ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے دیکھتی اور ایک قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ جب بری طرح سے ان سے ٹکرائی۔ بڑے بابا، آنکھوں میں آنسو لاتی وہ سسک کر بولتی، احمد صاحب کے گلے لگ گئی۔ فریحہ بیگم نے اس کی اجڑی ہوئی حالت دیکھ کر خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ بڑے بابا، اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے الگ کیا، وہ روتے ہوئے بولی تو ان کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی رہ گئیں۔ گال پر موجود نشان انگلیوں کے اور ہونٹ کے گرد جمع خون دیکھ کر احمد صاحب کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ ایک نظر زمین پر پڑے ٹوٹے ہوئے گلدان پر ڈال کر وہ اس کی طرف بڑھے جو اپنا خون آلود بازو پکڑ کر کھڑا تھا۔ ماموں جان، میں نے اپنی صفائی میں وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے چٹاک کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جبکہ تھپڑ کی آواز سن کر فریحہ بیگم کانپ کر رہ گئیں۔ وہیں اس نے لگی سسکتی شائنہ کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رینگ گئی۔ گھٹیا کمینے انسان، یہ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ جواب دو، ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہماری ہی عزت کے ساتھ کھیل رہے تھے تم، بولو کیوں؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ شدید اشتعال میں آ کر انہوں نے پھر دوبارہ ایک ہاتھ اٹھایا، جب اس نے ان کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں ماموں جان، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے اور میں چپ چاپ برداشت کروں گا۔ اس نے ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا تو انہوں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تمہیں کیا سمجھا تھا تم کیا نکلے زیان؟ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ اس سے پہلے کہ میں تمہاری ماں کو بھی بلا لوں تاکہ وہ بھی اپنے اعلیٰ کردار کے حامل بیٹے سے مل لے، چبھتے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ بغیر اس کا کوئی جواب سنے کمرے سے باہر نکل گئے۔
آپ سب میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں سچ بول رہا ہوں، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک نظر سب کو دیکھتا وہ غصے سے چیخا، مزید کتنا پستی میں گراؤ گے خود کو؟ ایک تو گناہ کرتے ہو اور اوپر سے اس گناہ کو چھپانے کے لیے تم مزید جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی منہ پر۔ یہ وہ دوبارہ سے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے تو صوبیہ نے ایک نظر صوفے پر خاموش بیٹھی سلمیٰ بیگم پر ڈالی تو بیچ میں بول پڑی، بھائی جان آپ صرف زیان کو الزام نہیں دے سکتے، یہ قصوروار تب ہوگا جب شائنہ کے کمرے سے برآمد ہوتا، جبکہ زیان اپنے کمرے میں ہی تھا اور شائنہ اس کے کمرے سے نکلی ہے۔ اگر میرا بیٹا گناہ گار ہے اور شائنہ سچی ہے تو پھر پوچھئے اس پاک باز کے جو گھر کے اندر کوئی نہیں تھا تو وہ زیان کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ خونخوار نظروں سے شائنہ کو گھورتی وہ بولی تو ایک لمحے کے لیے سب حیران رہ گئے۔ سب کی سوال کرتی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ بڑی سی چادر میں جو خود کو ابھی چھپائے فریحہ بیگم کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ایک دم اٹھ کر احمد صاحب اور اسلم صاحب کے سامنے آ گئی۔ ہاں میں مانتی ہوں کہ میں اس کے کمرے میں گئی تھی، لیکن میرا یقین مانے میں بے گناہ ہوں۔ جس طرح میرے لیے حاشر اور ظہیر ہے اسی طرح میرے لیے یہ تھا۔ میں تو بس اسے نکاح کی مبارکباد دینے کے لیے گئی تھی، مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنی گھٹیا حرکت کرے گا۔ میں مانتی ہوں کہ مجھے اس طرح نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ میرے ساتھ یہ سب۔ سر جھکا کر بولتے ہوئے وہ بری طرح رونے لگی تو احمد صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس کے نئے جھوٹ پر زیان مزید کھول اٹھا، تم جتنا چاہو جھوٹ بول لو، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، بالکل میں اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبوں گا۔ دل ہی دل میں بولتے وہ اب آگے کیا کرنا ہے سب اس بارے میں سوچنے لگے۔ نازنین ذرا شائنہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاؤ، دروازے میں کھڑی خاموش شائنہ سے روتے ہوئے کہا، جو شائنہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شائنہ کو اپنے ساتھ لیتی احمد صاحب کے حکم پر جلدی سے آنسو صاف کیے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اچانک ہی شائنہ کی نظر سامنے لاؤنج پر گیٹ میں کھڑے ظہیر پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں ایک بار اس کی طرف دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھ ہی نہ سکی، جبکہ دور سے اسے دیکھتے ظہیر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ اور اسلم تم پولیس کو فون کرو جلدی۔ احمد صاحب کے ایسے تاحکم بھرے انداز میں کہنے پر جہاں زیان اور صوبیہ کو سانپ سونکھ گیا تھا وہیں صوفے پر بیٹھی ایک طرف خاموشی سے آنسو بہاتی سلمیٰ بیگم نے آنکھیں میچ لیں۔ پولیس کیوں آئے گی یہاں؟ آپ کو پولیس کو کیوں بلا رہے ہیں؟ صوبیہ گھبراتی ہوئی بولی تو زیان کو دیکھنے لگی جس کی سانس خود پولیس کا نام سن کر پھول گئی تھی۔ تمہارے بیٹے نے اس بیچاری کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، گناہ کیا ہے، اور گناہ گار کو تو پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اگر تمہیں پتہ ہو تو چبھتے ہوئے لہجے میں بولے تو صوبیہ ان کے سامنے آ گئی۔ میں مانتی ہوں کہ زیان نے غلطی ہو گئی ہے، لیکن صوبیہ کی بات کو کاٹتا وہ درشتی سے دھاڑا، کیا غلطی ہو گئی ہے؟ کیا غلطی ہو گئی ہے؟ غلطی لگا رکھا ہے آپ لوگوں نے۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زیان میں بات کر رہی ہوں نا۔ انہوں نے اسے جھڑکا تو وہ لب بیچ گیا۔ کیا بات کرو گی اب تم؟ اب کچھ کہنے کو اور سننے کو رہ کیا گیا ہے؟ کس منہ سے تم اس بد کردار بیٹے کی طرفداری کر رہی ہو؟ شائنہ کی حالت تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اس کے باوجود تم اپنے بیٹے کے لیے ہم سے لڑ رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اور ذرا اس کو دیکھو تو، گناہ کرنے کے بعد بھی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کھڑا ہے۔ بے غیرت! وہ بڑکے۔ ہاں میں کھڑا ہوں گردن اونچی کر کے، کیونکہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب میں نے کچھ غلط ہی نہیں کیا تو پھر میں کیوں شرمندہ ہوں؟ امی اب آپ بھی بس کر دیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں اپنے الفاظ کو، کیونکہ انہوں نے اب آپ کا اعتبار نہیں کرنا اور نہ ہی میرا کرنا ہے۔ ان کو جو کرنا ہے کرنے دیں، ان کو جس کو بلانا ہے ان کو بلانے دیں۔ وہ بے خوف ہو کر بولا تو صوبیہ بیگم اس کی بات کو نظر انداز کیے روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہنے لگی، بھائی جان آپ ہی سمجھائیں نا، یہ اسے جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں، لیکن ایسے پولیس کو نہ بلائیں، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں مر جاؤں گی۔ بھائی جان خدا کے لیے یہ نہ کریں۔ بہن کو ایسے روتے ہوئے دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، تم تو شاید اپنی جگہ سے اٹھو گے نہیں، مجھے ہی فون کرنا پڑے گا۔ غصے سے اسلم صاحب کو گھورتے آنکھیں دکھاتے کہتے وہ لینڈ لائن کی طرف گئے۔ جب انہوں نے ایک دم ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا، بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم جانتے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے، لیکن پولیس کو بلانا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ سوچیں شادی والے گھر میں پولیس آئے گی تو کتنی بدنامی ہوگی۔ اسلم صاحب نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، تو کیا کریں؟ خاموش بیٹھ جائیں، ہر چیز کو بھول کر نازنین کی شادی اس کمینے انسان سے کر دیں؟ نازنین کی شادی اس سے نہیں کروا سکتے، لیکن شائنہ کی تو کروا سکتے ہیں نا، انہوں نے عام سے انداز میں کہا تو ایک لمحے کے لیے سب ساکت رہ گئے، جبکہ اندر آتے حارث نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔
वो ये कहने आया था कि आधे मेहमान तो चले गए हैं, जो बाकी बचे हैं वो मुस्तकिल मुझसे अजीब अजीब सवाल कर रहे हैं, और अब तो मौलवी साहब भी जाने को कह रहे हैं। मैं अकेला भाई सबको हैंडल नहीं कर सकता। जल्दी बोलें, अब क्या करूं मैं? जांचती नज़रों से ज़यान के सख्त तासुर को देखता वो अहमद साहब से बोला, तो उसने पहले कि वो कुछ जवाब देते असलम साहब बोल पड़े, तुम जाओ और मौलवी साहब को सिर्फ 10 मिनट का इंतज़ार करवाओ, और जाओ जाकर ज़रा ज़यान को बुला लाओ। मौलवी साहब को तो रोक लूँगा, लेकिन बाबा भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, वो कैसे आ सकते हैं? बहाना बनाने पर असलम साहब ने उसे आंखें दिखाईं तो वो जल्दी से लाउंज से निकल गया। ज़हीर के जाते ही अहमद साहब दोबारा से बोले, तुम सोच भी कैसे सकते हो शाइना का निकाह अब इस जैसे घटिया इंसान से करेंगे? एक बार मेहमान चले जाएं, उसके बाद इसे पुलिस के हवाले खुद करूँगा। नफ़रत से इसे देखते हुए वो जाने के लिए खड़े हो गए थे। जब रुक जाएं भाईजान, असलम सही कह रहा है, यही बेहतर होगा, हम इन दोनों का निकाह कर देंगे। वो आंसू पूंछती मजबूत लहजे में बोली तो फरीहा बेगम उनके कंधे पर हाथ रख दिया। भाभी, आप होश में हैं? ये क्या कह रही हैं आप? ये असलम तो बस ऐसे ही फजूल बोल रहा है। आप कैसे शाइना को इस शख्स के निकाह में दे सकती हैं जो औरत की इज्जत नहीं करना जानता? हैरत अंदाज में बोली। मैं बिल्कुल होश में हूँ और सोच समझ कर बोल रही हूँ। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जिससे मेरी बेटी के सर से इज्जत की चादर खींचने की कोशिश की है, वही इसे अपनी इज्जत बना ले? और ऐसे भी गलती शाइना की भी थी, वो इसके कमरे में क्यों क्यों गई? अगर ये बात पुलिस में गई तो बदनामी मेरी बेटी की भी होगी, और मुझ में हिम्मत नहीं है भाईजान इतनी ज़िल्लत बर्दाश्त करने की, इसलिए इसका निकाह होना बेहतर है। वो एकदम रोने लगी तो वो कुछ ना कह सके, बस एक नज़र सोबिया पर डाली जो सलमा बेगम की बात सुनकर पुरसकून हो गई थी, और एक ज़यान पर जो गर्दन नीचे किए बैठा था। मैं ज़रा शाइना को ले आती हूँ नीचे। जब काफ़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली तो आंसू पोंछती फरीहा बेगम और शाहिदा के साथ लाउंज से निकल गई। अब तुम यहाँ क्यों बैठे हो? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे ऐसे ही बैठे देखकर वो धाड़े तो सोबिया बेगम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई, जबकि वो गहरी सांस लिए दोबारा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गए। जब कुछ सोच कर असलम साहब ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो भाई जान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो आंखें मूंद बिस्तर पर बैठा। जब ज़हीर ने उसे आकर एकदम झंझोड़ा, नीचे इतना कुछ हो गया है और तुम यहाँ पर मरियल से लेटे हो? तुम यकीनन मुझे ये बताने आए होगे कि उसका निकाह हो गया। एक नज़र उसे देखकर कहते उसने दोबारा अपनी आंखें मूंद ली और उसके बराबर में बैठ गया। गलत, मैं ये बताने आया हूँ कि बल्कि मैं तो ये बताने आया हूँ कि निकाह अभी होने जा रहा है, वो भी शाइना और ज़यान का। उसके बालों में उँगलियाँ फेरते वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला तो वो झटके से उठ कर बैठ गया। क्या? क्यों? हैरत ज़दा से पूछा। फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई। ये क्या बकवास कर रहे हो? इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? शदीद इश्ताल के साथ वो बेड से खड़ा हुआ तो ज़हीर ने उसके कंधे को थाम लिया। भाई रिलैक्स हो जाएं, जो हो रहा है उसे होने दें। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो उससे मोहब्बत का दावा करते थे ना, फिर कैसे इतने पुरसकून होकर बैठे हो? उसकी शादी उस घटिया इंसान से होने दे सकते हो जिसने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो गुस्से से गड़बड़ाकर बोला। मैं खामोशी से उसे देख रहा था, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ जो सिर्फ़ एक तरफ की कहानी जानकर कोई भी राय कायम कर लूँ। मुझे यकीन है भाई, शाइना ने झूठ कहा है सबसे। ज़यान उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। ये गेम उसने सिर्फ़ उसका निकाह रोकने के लिए की है। पर वो इतनी घटिया हरकत कैसे करेगी? ज़हीर, उन सब में से उसकी भी तो बदनामी हुई है ना? वो अभी-अभी मानने को तैयार नहीं थे। वो शाइना है भाई, उसने हर चीज़ की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन छोड़ें उसे, जो खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़राब करना चाह रही है तो करने दें। अब आप जल्दी से नीचे जाएं, बाबा वो आपको नीचे बुला रहे हैं, मुझे लगता है यकीनन कोई ज़रूरी बात होगी। उसके कहने पर एक नज़र से उसे देखता अपना मोबाइल उठाता उसके पीछे कमरे से निकल गया। वो खामोशी से बेड की पुश्त से टेक लगाए कमरे की छत को घूर रही थी, जबकि अचानक से सलमा बेगम ने उसके मुंह पर चादर फेंकी। ये क्या है अम्मी? वो चौंकी। ये जल्दी से ओढ़ो, चलो मेरे साथ। नीचे तुम्हारा निकाह है ज़यान से, उन्होंने खूंखार नज़रों से उसे घूरते हुए कहा। पर अम्मी, वो रोते हुए कुछ कहती जब इससे पहले उन्होंने उसके बाल मुट्ठी से पकड़े। मेरे सामने ड्रामे मत करो, समझी? सब समझती हूँ मैं। अगर मैं इस वक्त कुछ नहीं बोल रही तो बेहतर है कि मुझे चुप ही रहने दो, और अब जल्दी बाहर आओ। गुस्से से उसके बाल छोड़ती वो मुड़ गई तो वो कुछ सोच कर उसने चादर उठा ली
کچھ سوچ کر اسلم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولے، بھائی جان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تھکتے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی جان میں آپ سے ابھی اس وقت نازنین کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں حاشر کے لیے۔ احمد صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ ان کی بات پر چونک گئے اور پھر گہری سانس سے بولے، تمہیں مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک طرح سے اچھا ہی ہے میری بیٹی اس ذلیل آدمی سے نکاح میں آنے سے بچ گئی ہے۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ دیکھ لوں گا، لڑکا ڈھونڈ لوں گا۔ بھائی جان یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ نازنین میرے اور شاہدہ کے ہاتھوں میں کھیل کر بڑی ہوئی ہے، ہم اس پر کیوں احسان کریں گے؟ اور شاہدہ تو پورے دل سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور جہاں تک اب بات حاشر کی ہے، وہ نازنین کو بہت چاہتا ہے، تبھی جب اس کے نکاح کا سنا آپ سب سے بیماری کا بہانہ کرے وہ خود کو ایک کمرے میں محدود کر لیا اس نے، اور حاشر کو آپ کی نظروں کے سامنے ہی پلا بڑھا، اور اس کی عادتوں سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ خود بتائیں کہ کیا حاشر کوئی کھوٹ دکھتا ہے آپ کو؟ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر ایسی کوئی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے اس بات کا اب ہی کیوں یاد آ رہی ہے یہ بات تمہیں؟ ان کے خفگی سے کہنے پر اسلم صاحب نے ایک پل تو سوچا، پھر فریحہ کا جھوٹ اور اس سے ہوئی اپنی گفتگو ہر باہر سنا دی تو غصے سے ان کے دماغ کی رگیں تن گئیں۔ کچھ بولتے اس سے پہلے ہی وہ مولوی صاحب کے پیچھے گھر کے باقی سب افراد لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ضیان کے ساتھ کھڑی صوبیہ پر ایک غصے بھری نظر ڈالتے ہوئے انہوں نے ایک لمحے کے لیے فیصلہ کر لیا تھا، مولوی صاحب آج ایک نہیں دو نکاح ہوں گے، آپ یہ نکاح پڑھانا شروع کریں، تب تک میں اپنی بیٹی کو لے آتا ہوں۔ مسکرا کر نکاح خواہ کو کہتے ہوئے ایک سخت نظر صوبیہ پر ڈال کر اور نازنین کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو فریحہ بیگم بھی گھبرا کر ان کے پیچھے چلی گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلم شاہدہ کی حیرت میں ڈوبی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ مسکرا اٹھے، تمہاری اور تمہارے بیٹے کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اور کیا؟ اب حاشر کو بتاؤ جلدی سے۔ کہ ایک نظر لاؤنج میں ظہیر کے ساتھ آتے حاشر کو دیکھ کر بولے، اور پھر نکاح خواہ کی جانب متوجہ ہو گئے جو نکاح کے کلمات ادا کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہر چیز کو نوچنے کے انداز میں خود پر سے اتار پھینک رہی تھی جب کمرے میں احمد صاحب اور فریحہ بیگم داخل ہوئے۔ فریحہ بیگم جو کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھول رہی تھیں انہیں چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے نازنین کی طرف گئے۔ کیا تمہارا باپ تم سے اس امید پر کچھ مانگ سکتا ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی؟ انہوں نے آز بھرے لہجے میں کہا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا ابھی اسی وقت حاشر سے نکاح کرو گی؟ اپنے باپ کے پوچھنے پر وہ انکار کرنا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، ان سے بولنا چاہتی تھی کہ کیسے وہ اس شادی کر سکتی ہے جسے 3 دن پہلے اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے، لیکن سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے اور ہلکی سی آواز میں ہاں کہتے ہوئے اس نے گردن جھکا لی تو جہاں فریحہ بیگم پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی وہیں احمد صاحب کے لب مسکرا اٹھے۔ شائنہ کا نکاح پڑھانے کے بعد مولوی صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو گئے جو لال دوپٹے سے چہرے تک کو گھونگھٹ میں گرائے بیٹھی تھی، اس کی تپش دیتی نگاہیں خود پر محسوس کر رہی تھی، اس کی ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے تو اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، گھونگھٹ میں بھی اپنے باپ کی خود پر ٹکی آس بھری نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ 3 بار قبول ہے کہتے ہوئے اس نے بے قابو ہوتے ہوئے دل کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کر دیے تو وہاں اس کے سب کے چہرے مسکراہٹ سے رنگ گئے سوائے صوبیہ اور ضیان کے۔ اتنے سارے زیور چڑھانے کی کیا ضرورت ہے شاہدہ؟ کچھ اپنے اور ظہیر کے آنے والی دلہن کے لیے بھی تو رکھ لو۔ اسے کیا کچھ نہیں دو گی؟ فریحہ بیگم نے شاہدہ کو سمجھاتے ہوئے کہا جو تقریباً اپنے سارے زیور ہی نازنین کو دے رہی تھیں۔ ارے بھابھی کہاں زیادہ زیور ہیں، بس یہ 3 سیٹ ہیں اور یہ 6 چوڑیاں ہیں، اور مجھے جتنا پہننا تھا میں پہن چکی ہوں، اس عمر میں کیا کروں گی یہ سب سنگھار کرتے ہوئے؟ اچھی لگوں گی بھلا میں؟ ویسے بھی میں نے تو پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ یہ سیٹ اور چوڑیاں تو حاشر کی دلہن کو ہی دوں گی، ظہیر کے لیے بھی رکھا ہے تھوڑا سا، بعد میں جب اس کی ہوگی تب تھوڑا سا اور ملا کر بنوا لیں گے۔ اب آپ بار بار یہ بول کر میرا موڈ خراب نہ کریں، میں بڑی چاہت سے دے رہی ہوں یہ سب۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولیں تو وہ مسکرا اٹھیں۔ اچھا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہے نا، ایسا ہی ایک ظہیر کے لیے کی دلہن کے لیے بھی بنوا لوں گی۔ مسکرا کر انہیں سیٹ دکھاتی شاہدہ بولی تو وہ مسکرا کر کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کی نظر کمرے سے نکل کر ان کی
طرف آتی ہوئی صوبیہ پر پڑی تو مسکراہٹ میں ڈھلتے ان کے لب سمٹ گئے۔ ایک کام کرو شاہدہ، یہ سب تم نازنین کے کمرے میں لے جاؤ، اسے دکھا دینا، تب تک میں ذرا دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لوں۔ ایک نظر صوبیہ پر ڈال کر کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئیں، جبکہ ان کے اس انداز پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس وقت تم سے خفا ہیں، لیکن دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں وقت دو۔ اس کا کندھا تھپتھپاتی کر شاہدہ بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 6 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ، وہ بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔